سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آسٹیوپوروسس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات پہنچا رہے تھے۔ آسٹیوپوروسس کے بارے میں ہم آپ کو احتیاطی تدابیر اور اس سے نمٹنے کے طریقے ہم نے آپ کو بتائے۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوسس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر آسٹیوپوروسس میں مینوپاز یا پوسٹ مینوپاز خواتین کو 1200 to 2000 ملی گرام کیلشیم اور وٹامن ڈی روزانہ کی بنیاد پر 800 to 1200 یونٹ تک دینی چاہیے، یعنی کہ کیلشیم کی مقدار 1200 to 2000 ملی گرام تک اور وٹامن ڈی کی روزانہ جو ہے 800 to 1200 یونٹ دی جا سکتی ہے۔ لہذا ڈاکٹر مریض کو ایسے فارمولے کی گولی دیتا ہے جس میں 600 ملی گرام کیلشیم اور 400 یونٹ وٹامن ڈی ہو، جو صبح شام استعمال کی جائے تاکہ جسم کو کیلشیم اور وٹامن ڈی کی مکمل مقدار مل سکے۔ یہ میڈیسن زندگی بھر استعمال کی جاتی ہیں۔ ہارمون ری پلس تھراپی کا طریقہ علاج بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس طریقے علاج کا فائدہ تو ہے مگر سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں، جیسے کہ ٹانگوں میں خون کا جم جانا، جیسے ڈی وی ٹی بھی کہا جاتا ہے، ڈیپ وین تھرومبوسس کہا جاتا ہے، جو اکثر جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ فالج کینسر، خاص طور پر بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ آج کا سلیکٹو ایسٹروجن ریسیپٹرز ماڈیولیز کا طریقہ علاج اپنایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک کیمیکل فارمولیری کو لوکسفین پر مبنی ادویہ دی جاتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کم سے کم ہیں، کیونکہ یہ ادویہ صرف ہڈی پر ہڈی پر اثر انداز ہوتی ہیں، جسم کے دوسرے اور کسی اور عضو کو متاثر نہیں کرتی۔ نیز آسٹیوکلاسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک فارمولا کیلسیٹونین بھی دیا جاتا ہے۔ یہ اسپرے انجیکشن کی صورت میں دستیاب ہے۔ اگرچہ کافی مہنگا ہے لیکن ہڈیوں کو نہ صرف جلد مضبوط کر دیتا ہے بلکہ درد کو بھی مکمل طور پر درد کی تکلیف کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ 80% معالج مریض کو بس فاسفیٹ کے فارمول پہ مشتمل ادویہ دیتے ہیں جو اورل اور انجیکشن دونوں، یعنی کہ منہ کے ذریعے اور انجیکشن دونوں کی صورت میں دستیاب ہے۔ چونکہ یہ میڈیسن ناہارمو دی جاتی ہے تو مریضوں کو سختی سے تاکید کی جاتی ہے کہ وہ ادویہ کھائیں تو سوئے نہیں بلکہ چلتے پھرتے رہے۔ اس فارمول میں 2 طرح کے انجیکشن ہوتے ہیں، ہر ایک 3 ماہ بعد اور دوسرا ہر سال لگوایا جاتا ہے۔ 1 سال بعد لگوانے والے انجیکشن سے قبل مریض کے معدے، دل، گردے کی فٹنس لی جاتی ہے۔ اگر یہ تینوں میں سے کسی میں کی ایک کارکردگی بہتر نہ ہو تو اس صورت میں انجیکشن نہیں لگائے جاتے۔ اس طرح یہ سارے جو عمل ہے یہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر یا آپ کے فیملی فزیشین جو بہت ہی بہتر طریقے سے آسٹیوپوروسس کا معلومات رکھتے ہیں وہ علاج کر سکتے ہیں، اور وہ بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو معلومات بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے فیملی ڈاکٹر کو اپنے مسائل سے آگاہ کریں اور ان سے مشورے لے کے اپنا علاج کروائیں۔